أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ہم تو سنانے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو کہ کل کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے. یقیناً اس مالک حقیقی تو علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی ہستی نہیں کہ جس نے قبضہ قدرت کے اندر تمام قسم کے امور ہوں، اختیارات ہوں، تصرفات ہوں، ملکیت ہوئے، بلکہ فقط اللہ پاک کی ذات ہی واحد ذات باری تعالی ہے جو کہ ہر قسم کے نفع اور نقصان دی مالک ہے اور عبادت و بندگی دی لائق ہے. درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ شفیع للمذنبین امام الکل سید البشر امام اعظم رہبر کامل مرشد اعظم پیغمبر آخر الزمان سید الاولین والآخرین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر واسطے. حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اس بات کا اعلان اور وعدہ کیتا سی کہ آئندہ خطبے کے اندر انشاءاللہ العزیز مالک کی توفیق کے نال اسلامی پردے کے لحاظ نال گفتگو ہوئے گی. اپنے کیتے ہوئے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ پاک دی عطا کردہ توفیق نال مالک دی خاص رحمت اور اللہ پاک دے فضل و کرم کے نال میں دین حقہ دا ادنا جہا طالب علم تساں احباب دی خدمت کے اندر حاضر ہاں. دعا ہے اللہ پاک دے ذات مینوں توفیق بخشے کہ میں صحیح معنی کے اندر کتاب و سنت کے مطابق ہی بیان کر سکاں. حضرات، موجودہ حالات حاضرہ نو مد نظر رکھدے ہوئے اس مضمون نو بیان کرن دی ضرورت پیش آئی ہے کہ سارے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی فحاشی، عریانی اور بے حیائی، بے پردگی اور مرد و خواتین کا اختلاط یہ بالکل عام ہو چکی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ ایک بے پرد عورت 4 شخصاں نو جہنم دے اندر لے کے جائے گی. ایک بے پردہ عورت دی وجہ تو 4 مرد جہنم دے اندر جان گے. ایک اس لڑکی دا باپ جس دی ایک بیٹی ہے، ایک باپ ہون دے باوجود یہ کنٹرول نہیں کرتا، انہوں بے پردگی تو منع نہیں کرتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا بے حیا باپ جڑا اپنی بیٹی نو بے پرد ہون تو منع نہیں کرتا، ایسا باپ جہنم دے اندر جائے گا. نمبر 2،
باپ تو بعد بھائی ہے، ایسا بھائی جی بہنا جوان ہو جاوے اور بے پرد ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایدی غیرت نہیں جاگدی، ایک انہوں بے پرد ہون تو منع نہیں کرتا، ایسی بے عورت بے پردہ عورت دا بھائی بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ نمبر 3، جس وقت باپ اور بھائی دی تحویل جو باہر نکل دیے، اس وقت ایک ذمہ دار شخص کے سپرد اس عورت کو کیتا جاتا ہے، جس کو سارے عام معاشرے کے اندر خامن کے نام تو یاد کیتا جاتا ہے۔ جیڑا خامن اپنی بیوی نو، اپنی زوجہ نو، اپنی اہلیہ نو بے پردگی تو منع نہیں کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کے مطابق ایسا شوہر بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ نمبر 4، خامن تو بعد پھر اللہ دی ذات اس عورت نو ایک بیٹے دی ماں بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک دے پیارے حبیب علیہ السلام دے فرمان دا مفہوم ہے کہ جڑا بیٹا اپنی ماں نو بے پرد ہون تو، بے حیائی فحاشی عریانی تو منع نہیں کرتا، ایسا بیٹا بھی اپنے ماں کی وجہ تو جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ اس واسطے میریاں ماما اور عزیز بہناں بھی تشریف رکھ دیا نے، انہوں کی خدمت کے اندر بڑی مؤدبانہ التماس ہے کہ پردے کی پابندی کیجیے، اپنے آپ کو اسلامی اور مسلمان عورت بناؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تمام حقوق امتی کہلوان دیاں حقدار بناؤ، اور با پردہ ہو کے اپنے باپ، بیٹے، بھائی اور شوہر کو جہنم کی اگ تو بچاؤ۔ ایسا نہ ہوئے کہ تواڈے بے پردہ ہونے کی وجہ تو تواڈے گھر دے، تواڈے خاندان دے 4 افراد جہنم کی اگ کے اندر جلائے جان۔ اس واسطے اللہ پاک دی ذات نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات تے بارہا مرتبہ پردہ کرن دی تاکید اور تلقین فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا بے شمار احادیث جنہ کے اندر پردہ کرن دا حکم جاری فرمایا گیا ہے، اور بے پردگی دے خطرات، بے پردگی دے نقصانات اور بے پردگی دے عذاب اور وعید سنائی گئی ہے۔ تو اللہ پاک دے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 ایسے شخص نے جڑے کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، فرمایا جنت کے اندر داخل تے بڑی دور دی بات ہے، ایسا شخص جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ پچھلے جمعے کے اندر میں وضاحت کی تھی کہ زمین تو لے کے پہلے آسمان تک دا دورانیہ کتنا ہے، 500 سال دی مسافت سفر کریے کہ بندہ زمین تو لے کے پہلے آسمان پہ پہنچتا ہے، پھر پہلے آسمان دی بیس تو لے کے وہ دی چھت تک، یعنی پہلے آسمان دی موٹائی کنی ہے 500 سال، پھر پہلے آسمان تو لے کے 7ویں آسمان تک، دوسرے آسمان تک آپ نے فرمایا 500 سال دی مسافت کا سفر ہے۔ ہر آسمان دا دوسرے آسمان تک دا دورانیہ سفر کتنا ہے 500 سال، تے ہر آسمان دی موٹائی کنی ہے یہ بھی 500 سال، 7 آسمان نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 500 سال دی مسافت سفر کر کے بندہ جنت کے قریب جائے گا، اینا دور اجے ہوئے گا جنت تو تے جنت دیاں خوشبوواں دے ہلے آ رہے ہوں گے۔ جنہ لوگاں نے خوش نصیباں نے جنت کے اندر جانا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 500 سال دی مسافت جنت تو حالے دور ہون گے،
اللہ پاک دی ذات انہاں نوں جنت دیاں خوشبوواں عطا فرمان گے. اور جیڑا شخص آپ نے فرمایا 3 قسم دے جرم نے جنہاں دی وجہ تو یہ 3 قسم دے لوگ جنت دی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے. یہ کون کون نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقل والدین، ایک وہ شخص ہے جڑا اپنے والدین دا نافرمان ہے. کون ہے؟ والدین دا نافرمان، بے ادب، گستاخ اور ماپیاں دی توہین کرنے والا. آپ نے فرمایا 500 سال انہوں جنت تو دور رکھا جائے گا، جنت دی خوشبو تک نہیں پا سکے گا. نمبر 2 فرمایا وہ مدمن الخمر، مستقل طور پہ شراب نوشی کرنے والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب ہمیشہ پیندا ہے، اللہ پاک کو ڈردا نہیں، شراب تو تائب نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا، چھڑتا نہیں، اتوں تک کہ شراب پیندا پیندا ہی مر جاتا ہے، اس دنیا فانی تو ٹر جاتا ہے. آپ نے فرمایا ایسا شخص بھی کبھی جنت کے اندر داخل ہو سکتا نہیں. نمبر 3 فرمایا والدیوس، ایک وہ بندہ جڑا دیوس ہے. یہ جی میں شروع کے اندر حدیث پیش کی ہے نا، یہ 4 بندے اے ہی ہیں. دیوس کے لفظ کے مصداق نے فرمایا دیوس کون ہے؟ ایک بڑے مشہور و معروف امام گزرے نے، حضرت امام حسن صدیق خان، بہت بڑے امام سن، عالم دین سن. اللہ اکبر. بعض اوقات ازمائش آ جاتی ہے، بندہ چنگا ہوتا ہے بیوی بھیڑی لگ جاتی ہے. بعض اوقات بیویاں تے ازمائش آ جاتی ہے، بیوی بڑی انتہائی نیک ہوندی ہے لیکن شوہر دنیا جہان تک گندا ٹکر جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کے مطابق فرمایا انسان تے 2 طرح دیاں مصیبتاں 2 وجہ تو ہوندیاں. اللہ پاک دا قرآن بھی کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایک انسان دے اپنے ہتھاں دی کمائی دی وجہ تو، اور دوسرے نمبر تے یہ تے ازمائش ہوندی. امام صاحب تے ازمائش آئی، آپ نیک سن، نمازی پرہیزی سن، اللہ دے دین دے خادم سن، وقت تے امام سن، عالم دین سن، تے بی بی بھیڑی ٹکر گئی. یہ بی بی کہن لگی امام صاحب نو کہ مینوں صبح تساں سیر کروان جانا کرنا، بگی تے بیٹھ کے یا ٹانگے تے بے پرد ہو کے. امام صاحب نے اپنی بیوی نو مسئلہ سمجھان واسطے 1-2 شاگرد تیار کیتے. فرمان لگے جس وقت میری بیوی بے پرد ہو کے میرے نال بگی تے بیٹھی ہوئے گی نا، اس وقت مینوں روک کے مسئلہ پوچھیا جے. امام صاحب جا رہے ہیں، بیوی بے پرد ہو کے بگی تے بیٹھی ہے نال. شاگرد آئے، انہوں نے اگے کھلو کے اشارہ کیتا، سواری روکی گئی. کہنے لگے استاد جی اے حدیث پاک دے الفاظ نے ذرا مسئلہ دسیا جے، دیوس کینوں کہندے نے؟ حضرت امام صاحب فرمان لگے بیٹا اگر اس وقت دیوس ویکھنا جے تے مینوں ویکھ لو. فرمایا دیوس ویکھنا جے تے اس وقت میں دیوس ہاں. ہر وہ شخص دیوس ہے جڑا اپنی بہن نو، بیٹی نو، بیوی نو، اپنی ماں نو بے پردگی تو منع نہیں کرتا، ایسا شخص دیوس ہے. اس واسطے اس حدیث پاک کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت دے بے پردہ ہونے کی وجہ تو کنے شخص جہنم دے اندر جان گے؟ 4 شخص، ایک ایدا باپ، ایک ایدا بھائی، ایک ایدا شوہر اور ایک ایدا بیٹا. اس واسطے اللہ پاک کی ذات نے قرآن مجید کے اندر بار بار پردہ کرنے کا حکم جاری فرمایا. اور اس بات کو یاد رکھو، عام طور تے کئی بڑیاں نیک پاک باز عورتیں بات کہہ دیندیاں نے کہ پردہ تے نظراں دا ہوندا ہے، پردہ تے دل دا ہوندا ہے، پردہ دماغ دا ہوندا ہے.
اللہ پاک دے پیارے حبیب علیہ السلام دیاں بیویاں نالوں ود کے کوئی حیادار عورتاں دنیا تے کوئی نہیں۔ کیوں جی اس بات میں اتفاق کرتے ہو کہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں آپ دیاں بیٹیاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صحابیات نالوں بڑھ کے اس کائنات کے اندر باحیا عورتاں ہور کوئی نہیں۔ اگر انہاں نوں پردہ کرن دا حکم دتا گیا ہے کہ ساڈیاں مسلمان عورتاں واسطے بالاولا پردہ کرنا فرض اور لازمی ہے۔ اور اللہ پاک دا قرآن سننا کہ اللہ پاک نے کس قدر عورتوں نوں پردہ کرن دی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن مجید دا 22واں پارہ اور سورۃ الاحزاب اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان کر کے کہہ دیجئے اپنی بیویاں اور اپنی بیٹیاں اور مسلمانوں دیاں عورتوں قیامت تک پیدا ہونے والی مسلمان عورتوں اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ پاک نے فرمایا پاک پردہ ہو کے نکلنا وے، جس وقت گھروں نکلن دی ضرورت پیش ہوندی ہے پاک پردہ ہو کے نکلنا وے، اپنے گریباناں نوں اچھے طریقے دے نال ڈھانپنا وے، بڑیاں چادراں دے نال جلابی بھی عربی دے اندر بڑی چادر نوں کیا جاتا ہے جڑی مکمل طور تے صدر بن جاوے، مکمل طور تے پردہ بن جاوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت گھراں تو نکلنا ہے پاک پردہ ہو کے نکلنا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے ایمان والیو عورتوں جس وقت تسی پاک پردہ ہو کے نکلو گیاں تے عام عورتاں نالوں تہاڈی پہچان کیتی جائے گی کہ اے عورتاں عام نہیں، اے مسلماناں دی عورتاں نے۔ قرآن مجید دے انہاں لفظاں تو معلوم ہوندا ہے کہ جڑیاں عورتاں با پردہ نے وہ مسلماناں دیاں عورتاں نے، تے جڑیاں عورتاں بے پردہ نے وہ مسلمان عورتاں ہو سکدیاں۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، با پردہ عورت مسلمان ہے، اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے تہاڈی پہچان واسطے پردہ ہے۔ مسلمان عورت دی پہچان واسطے کی ہے؟ پردہ ہے۔ جیڑی عورت بے پردے وہ مسلمان ہو سکتی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، فرمایا تہاڈی پہچان واسطے پردہ بنایا گیا مسلمان عورتاں دی پہچان واسطے۔ جس وقت تسی گھروں نکلو گیاں تے یہودی اور عیسائی لوگ غیر مذہب لوگ تہاڈی پہچان کرن گے، تہاڈی طرف ویکھن دی جرت نہیں کرن گے، چھیڑ چھاڑ دی جرت نہیں کرن گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید دا دوسرا مقام عورت دا معنی پردہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو بیویو، میرے محبوب دیو بیٹیو اور میرے محبوب دی امت دیو کلمہ گو عورتوں، اللہ پاک نے فرمایا عورت دا معنی پردہ ہے۔
تے تساں اپنے گھر دیاں چار دیواریاں دے اندر رہ کے زندگی دے شب و روز بسر کرنے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اللہ پاک نے فرمایا اپنے گھراں دیاں چار دیواریاں دے اندر با پردہ ہو کے رہنا وے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اللہ پاک نے فرمایا اگر گھراں جو نکلنا پے گیا وے تے پھر با پردہ ہو کے نکلنا وے گھراں جو نکلنا پے گیا ہے بے پرد ہو کے نہیں نکلنا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اللہ پاک نے فرمایا زمانہ جاہلیت دیا عورتاں دی طرح بناؤ سنگار کر کے نکلنا نہیں تاکہ غیر لوگاں دیا نظراں تواڈے جسم تے پین یا تواڈے زیب و زینت دے اندروں جڑی جنکار پیدا ہوئے آواز پیدا ہوئے اس آواز دے نال کوئی غیر محرم دا دماغ خراب نہ ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ مسئلے یاد کر دے جانا مسئلہ نمبر 1 سب تو پہلی بات ہے کہ عورت دا مانا پردہ ہے گھر دی چار دیواری دے اندر رہ کے عورت نے زندگی بسر کرنی ہے نمبر 2 فرمایا جس وقت گھروں نکلنا پے جاوے تے مکمل طور تے با پردہ ہو کے نکلنا وے نمبر 3 اللہ پاک نے فرمایا زمانہ جاہلیت دیاں عورتاں دی طرح بناؤ شنگار کر کے زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہیں نکلنا تاکہ کسی ذہنی مریض دے دل دے اندر تواڈے بارے کسی قسم دا غلط خیال نہ آوے اور نمبر 4 اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو امت دیو عورتوں اللہ پاک نے فرمایا بے پردگی دے خطرات دے اندروں ایک اے بھی خطرہ ہے بے پردگی دے خطرات دے اندروں ایک اے بھی مسئلہ ہے ایک اے بھی سبب ہے کہ جس وقت عورت اپنی آواز دے اندر نرمی پیدا کرے گی اس وقت غیر محرم مرد دے دل کے اندر میرے واسطے محبت پیدا ہوئے گی اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن اور مین مسئلہ فرمایا فلا تخضعن بالقول اپنی آواز کے اندر نرمی پیدا کرنی نہیں ایک دے واسطے ہے غیر محرم مرد واسطے یہ نہیں کہ اپنے گھر دے مرداں نہیں پھر کام چک کے رکھن انج دی گل نہیں اپنے گھر دے جڑے مرد حضرات نے شوہر ہے باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے محرم حضرات نے انہاں دے نال اچھی بات کرنی ہے نرمی دے نال گفتگو کرنی ہے ادب دے نال بات کرنی ہے لیکن جڑے غیر محرم نے اگر دروازے تے دستک ہوندی ہے اللہ پاک نے فرمایا پھر انہاں دے نال نرمی دے نال بات نہیں کرنی اپنی زبان کو تھوڑا جہا سخت کر کے تے سختی تو مراد ہے بھی نہیں کہ بدتمیزی کرنی ہے سختی تو مراد ہے کہ زبان سخت کر کے تاکہ اگلے بندے دے دل دے اندر کسی قسم دا شکوک و شبہات پیدا نہ ہون اے دے واسطے دا ذہن خراب نہ ہوئے اے دے واسطے دا ذہن جڑا مریض نہ ہو جاوے اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں مرداں غیر لوگاں واسطے بات سخت کرنی ہے لیکن بات چنگی کرنی ہے سخت مراد جس طرح میں عرض کی ہے کہ گفتگو دے اندر بدتمیزی نہیں کرنی ان زبان سخت کر کے گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک دی ذات نے قرآن مجید کے اندر وہ رشتے بیان کیتے ہیں جنہ رشتیاں تو پردہ اگر نام ہی کیتا جاوے تے گزارا ہو سکتا ہے کیڑے کیڑے رشتے نے جنہ تو پردہ کرنا لازمی ہے اور کیڑے رشتے نے جنہ تو اگر پردہ نام ہی کیتا جاوے تے گزارا ہو سکتا ہے اللہ اکبر قرآن مجید کا چوتھا پارہ سورۃ النساء اور چوتھے پارے دی آخری آیت مبارکہ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ پاک دی ذات نے پوری لسٹ بیان کی ہے فرمایا ایک کون لوگ نے ایک وہ لوگ نے جنہ دے نال تہاڈا نکاح کرنا حرام ہے نکاح نہیں ہو سکتا کسی قیمت دے اندر تے مسئلہ پتہ کی چلیا جنہ دے نال نکاح نہیں ہو سکتا اگر انہاں مرداں تو عورت پردہ نہ کرے تو گزارا ہو سکتا ہے یہ عورت گناہگار نہیں ہوئے گی
انہاں مرداں تو اگر پردہ نہ کرے گی تو گناہگار نہیں ہوئے گی۔ قرآن مجید کا چوتھا پارہ اور سورۃ النساء اللہ پاک نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم واخواتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو اور امت دے لوگوں، اللہ پاک نے فرمایا او رشتے جنہ دے نال تہاڈا نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح کرنا حرام ہے، فرمایا انہاں دے اندروں سب تو پہلا رشتہ تہاڈی ماں ہے۔ جمن والی ماں دے نال انسان نکاح کر سکتا نہیں۔ نمبر 2 فرمایا وا اخواتکم، تہاڈیاں بہناں، سکی بہن او دے نال نکاح نہیں ہو سکتا۔ اے جڑی میں بیان کر رہا نا جنہ دے نال نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تو مراد یہی سمجھیا جائے کہ یہاں تو پردہ نہ کریے تو گناہ کو نہیں ہوتا۔ کیوں جی مسئلے سمجھ لگتی نا بھائی کہ جڑے جڑے رشتے بیان ہو رہے ہیں نہ یہاں تو پردہ کرنا لازمی ہے تے نہ ہی یہاں دے نال نکاح جائز ہے۔ سب تو پہلا رشتہ کیڑا ہے؟ ماں دا رشتہ۔ ماں دے نال نکاح نہیں ہو سکتا تے ماں اگر اپنے بیٹیاں تو پردہ نہ کرے تے گناہگار ہو سکتی نہیں۔ اور پردہ نہ کرن تو مراد بھی اس بات کو واضح سن لو کہ پردہ نہ کرن تو مراد یہ نہیں کہ عورت گھر کی چار دیواری کے اندر ہے تے کبھی ہن انہاں تو پردہ نہیں کرنا تے اکا ہی بندہ پیروں سروں ہلا لے، یہ تو مراد یہ بھی نہیں۔ پردہ نہ کرن تو مراد اگے جا کے انشاءاللہ قرآن مجید کے 18ویں پارے دے دوں ایک آیت مبارکہ ہوندی بیان کران گے اگے جا کے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جیڑیاں چیزاں آپ ہی ظاہر ہو رہی نے وہ ظاہر ہو جان تے انہاں دا حرج کوئی نہیں، انہاں دا گناہ کوئی نہیں، لیکن انہاں 3 چیزاں تو علاوہ اور مکمل طور تے پردہ ہے۔ یہ 3 چیزاں کیڑیاں نے؟ پیر نے، ہاتھ نے اور چہرہ ہے۔ یہ 3 چیزاں اگر عورت انہاں 3 چیزاں دا پردہ نہ کرے انہاں رشتیاں تو جنہاں رشتیاں دی بات ہو رہی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے دا پردہ نہیں ہے گا۔ پردہ اگر چہرے دا نہیں تو پھر پردہ کادا ہے؟ باقی لباس تے عورت نے کی پہنیا ہوندا ہے تے پھر پردہ کادا ہے؟ یہ صرف 3 اعضاء جڑے نے یہ محرم لوگاں واسطے عورت ننگے رکھ سکتی ہے، پیر نے، ہاتھ نے اور چہرہ ہے۔ بقایا مکمل طور پہ اپنا جسم ڈھانپ کے رکھے گی، پاویں دے بیٹے نے، پاویں دے بھائی نے، پاویں باپ ہے، پاویں جڑے بھی محرم رشتے نے۔ تو اللہ پاک دی ذات نے اس مقام تے بیان کی تھی پوری لسٹ۔ سب تو پہلا رشتہ کیڑا ہے؟ ماں دا رشتہ۔ نمبر 2 فرمایا جڑیاں ایدیاں حقیقی بہناں نے اپنی بہناں تو ہی پردہ اختیار ہے، ایدیاں جڑیاں بہناں نے یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کی مطلب کہ بہناں اپنے بھرا کو پردہ نہ کرن تے گناہگار نہیں۔ نمبر 3 فرمایا وَبَنَاتُكُمْ، بیٹی دے نال باپ دا نکاح نہیں ہو سکتا تے بیٹی اپنے باپ کو پردہ نہ کرے تے گناہگار نہیں۔ فرمایا وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ، ایک ایدی پھپھی ہے اور ایک ایدی ماسی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بھتیجا اپنی پھپھی دے نال شادی نہیں کر سکتا اور بھانجا اپنی خالہ دے نال، اپنی ماسی دے نال نکاح نہیں کر سکتا۔ فرمایا جس طرح یہ نکاح کرنا جائز نہیں، اسی طرح پھپھی اپنے بھتیجے کو اور خالہ اپنے بھانجے کو پردہ نہ کرے تے گناہگار نہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، فرمایا ایک او ماں جن نے انہوں دودھ پلایا، پاویں جنم نہیں دیتا، دودھ پلایا، رضائی ماں اور رضائی بہن، جس بہن نے اور انہیں مل کے ایک بیوی دا دودھ پیتا ہے۔ فرمایا رضائی ماں دے نال بھی تے رضائی بہن دے نال بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کی پتہ چلیا کہ رضائی ماں اور رضائی بہن اپنے بھائی کو، رضائی بھائی کو اور رضائی بیٹے کو ماں پردہ نہ کرے تو گناہگار نہیں۔
اس تو بعد اگے اللہ پاک دی ذات نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، ایک او بیٹی ہے جیڑی سکی نہیں، مسئلہ قابل غور ہے، فرمایا ایک او بیٹی ہے جیڑی اس باپ دی سکی بیٹی نہیں، ایک عورت نے پہلو کدھرے ہور تے نکاح کیتا سی، پہلے شوہر دے اندروں دی بیٹی ہے، پہلا شوہر فوت ہو گیا یا انہیں طلاق دے کے انہوں فارغ کر دیتا ہے، اس عورت دی پہلے خامن دے اندروں ایک بیٹی ہے، او بیٹی کے نال لے آئی اپنے دوسرے شوہر دے کول۔ اللہ پاک دی ذات نے فرمایا کہ ایسا باپ اپنی اس ربیبہ بیٹی دے نال بھی شادی نہیں کر سکتا، اور ایسی بیٹی جیڑی ربیبہ کے گھر دے اندر پل رہی ہے، ایدی بیوی دے پہلے خامن دی بیٹی ہے، فرمایا اے بھی ایدے کولوں پردہ اختیار نہ کرے تے گناہ گار ہو سکتی نہیں۔ اس تو بعد فرمایا وَحَلَائِلُكُمُ الَّذِي مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا جیڑی تہاڈی بہو ہے تہاڈے سگے سلبی بیٹے دی بیوی ہے، فرمایا اس عورت دے نال بھی سوہرا اپنی نوح دے نال نکاح نہیں کر سکتا، سوہرا اپنی نوح دے نال نکاح نہیں کر سکتا۔ معلوم کی ہویا کہ نوح اپنے سہرے کو پردہ نہ کرے تو گناہ گار نہیں۔ اور اس تو بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ دو عورتاں، دو سکیاں بہناں، ایک مرد بیک وقت اپنے نکاح کے اندر نہیں رکھ سکتا، دو سکیاں بہناں بیک وقت ایک مرد اپنے نکاح کے اندر دونوں اکٹھیاں بہناں نہیں رکھ سکتا۔ ایک رشتہ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے اور دو رشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتے نے جڑے اکٹھے ایک وقت دے اندر نہیں رہ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح دو سکیاں بہناں ایک مرد دے نکاح دے اندر ایک وقت دے اندر اکٹھیاں نہیں رہ سکدیاں، اسی طرح خالہ تے بھانجی بھی ایک مرد دے نکاح دے اندر بیک وقت نہیں رہ سکدیاں، اور جس طرح خالہ تے بھانجی اکٹھیاں نہیں رہ سکدیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح پھوپھی تے بھتیجی بھی دوویں بیک وقت ایک مرد دے نکاح دے اندر نہیں رہ سکدیاں۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ فرمایا پھوپھی بھتیجی دوویں اکٹھیاں بیک وقت ایک مرد دے نکاح دے اندر نہیں رہ سکدیاں، خالہ بھانجی دوویں اکٹھیاں ایک وقت دے اندر ایک شوہر دے نکاح دے اندر نہیں رہ سکدیاں۔ اور تیسرا رشتہ کیڑا جڑا اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا دو سکیاں بہناں بھی اکٹھیاں بیک وقت ایک نکاح دے اندر ایک مرد دے نکاح دے اندر نہیں رہ سکدیاں۔ فرمایا الا ما قد سلف، الا ما قد سلف، پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ پاک دی ذات پچھلیاں خطاواں نوں معاف کرنے والے نے، لیکن اگے واسطے مسئلہ کی ہے کہ اے جڑے رشتے بیان کیتے گئے نے اج تو بعد تساں انہاں دے نال نکاح نہیں کرنا، اور جنہاں دے نال نکاح نہیں ہو سکتا وہ تواڈے محرم رشتے نے، اور محرم رشتے تو پردہ نہ کیتا جاوے تے عورت گناہ گار نہیں ہوندی۔ اور پردہ نہ کرن تو مراد صرف ہتھاں دا، پیراں دا تے چہرے دا پردہ ہے، بقایا مکمل طور تے عورت اپنا جسم ڈھانپ کے رکھے گی۔ اس تو بعد اور اللہ پاک دا قرآن اور تیسرا مقام ایک قرآن مجید دا 18واں پارہ اور سورۃ النور، یہ سورۃ النور دے اندر مسائل پڑھن والے نے، سنن والے نے اور زبانی یاد کرنے والے نے۔ میں سمجھنا ہر مسلمان گھر کے اندر مرداں اور عورتوں کو خاص کر کے سورۃ النور کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ کیوں جی پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ کوشش کرو گے اپنے گھر کے اندر صبح تو جا کے نا تے سورۃ النور کا ترجمہ شروع کرو، اتوں ویکھ کے بھاویں پڑھ لیا کرو تے سورۃ النور کا ترجمہ آپ بھی پڑھو، اپنے گھر والوں بھی پڑھاؤ، بلکہ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، بالخصوص سورۃ النساء، سورۃ النور اور اس طرح دیا دیگر جڑیاں سورتاں نے جنہاں دے اندر مسائل نے، ایک طرح دی لازمی اور ضروری پڑھیاں جان والیاں سورتاں نے،
لہذا انہاں دا مطالعہ کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، بے شمار مسائل نے، لکیر دے فقیر بندے نوں نہیں بننا چاہیے کہ ہر بات کسی دے کولے بندہ پوچھے تے تد انسان نوں آپ بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اسلام دا مسلمانی دا تقاضا یہ ہے کہ خود علم حاصل کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا 5 سوال کیتے جان گے ہر انسان کو، جس وقت تک اینا 5 سوالاں دے جواب نہیں دے گا اپنی جگہ تو ہل سکے گا ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک اپنی جگہ تو ہل نہیں سکے گا۔ ان 5 سوالاں دے اندروں ایک سوال علم دے بارے ہونا ہے، علم حاصل کیتا سی کہ نہیں۔ اس علم تو مراد قرآن و سنت کا علم ہے، اس علم تو مراد قرآن مجید اور حدیث پاک کا علم ہے۔ اس واسطے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھی فرمان ہے، آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد تے عورت تے فرض ہے۔ اور اس علم دے بارے قیامت والے دن سوال کیتا جانا ہے کہ علم حاصل کیتا سی کہ نہیں، جڑا علم حاصل کیتا سی ایدے تے عمل کیتا سی کہ نہیں، اور جڑا علم حاصل کیتا سی انہوں اگے لوگاں تک بھی تبلیغ کیتی ہے کہ نہیں کیتی۔ اس واسطے علم حاصل کرنا قرآن و سنت دا علم ہر مسلمان مرد تے عورت تے فرض ہے۔ اور اللہ پاک دا قرآن سورۃ النور اور 18واں پارہ اللہ پاک نے فرمایا دنیا جہان دے لوگوں، فرمایا کل للمؤمنین یغضضوا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی امت دے لوگانوں پردے دے احکامات جاری کیجئے، اور پردے دے مسائل دے اندر اس بات کو یاد رکھنا جڑے مرد عورتاں نوں پردہ کرن دا حکم دیندے نے لیکن آپ بے عمل نے، انہاں نوں قرآن مجید اس مقام تے غور کرنا چاہیے ہے۔ اللہ پاک دی ذات نے پردہ کرن دا حکم پہلو مرداں نوں دتا ہے پھر عورتاں نوں دتا ہے۔ پردے دا حکم پہلو کنوں ہے؟ مرداں نوں، عورتاں نوں بعد اندر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے مردوں، فرمایا ایمان والے مومناں دی جماعت، فرمایا جس وقت تسی اپنے گھراں چوں نکلدے جے تے اپنی نظراں نوں نیچیاں رکھنا وے۔ جڑے بے پردگی دے اسباب نے انہاں دے اندروں ایک سبب اے وی ہے کہ مرد اکھاں پھاڑ پھاڑ کے عورتاں دی طرف ویکھن اور عورتاں اکھاں پھاڑ پھاڑ کے مرداں دی طرف ویکھن۔ فرمایا اے بے پردگی دے خطرات نے، اسباب نے، انہاں دے نال بے پردگی پیدا ہوندی ہے۔ تو اس واسطے اللہ پاک نے پہلو مرداں نوں کیا وے، فرمایا اپنی نظراں نیویاں رکھ کے چلنا ہے۔ گلی بازار دے اندر باہر نکلنا ہے تے مرداں نے اپنی نظراں نیویاں رکھنیاں نے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ پاک نے فرمایا نظراں دی بھی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہاں دی بھی حفاظت کرو۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، فرمایا اے تواڈے واسطے پاکیزگی دی بات ہے، اے تقوی اور طہارت دی بات ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک دی ذات نے عورتوں کو بھی حکم دیتا، اور اس آیت مبارکہ کی تشریح کے اندر یہ بھی مسئلہ یاد رکھو کہ مرد اپنی طرفوں پردہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پردے تو مراد اپنی نظراں دی حفاظت، اپنی شرمگاہ دی حفاظت، نظراں نیویاں کر کے چل ہے، لیکن انسان ہونے تقاضے بشری تقاضے دے نال ایدی نظر کسی غیر محرم عورت تے پی جاندی ہے تے اللہ پاک دا دین سخت نہیں، اللہ پاک دا دین سخت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پردہ اختیار کرن دے باوجود بشری تقاضے دے نال جان بوجھ کے نہیں ویکھدا، فرمایا غلطی دے نال دی عورت دے اوتے نظر پی جاندی ہے تے اللہ پاک دی ذات نے میری امت دے اوتے بھول نو معاف کر دیتا وے۔
فرمایا پہلی نظر اللہ پاک دی ذات نے معاف کر دیتی ہے، اس تو بعد نہ ویکھے اپنی نظر دی حفاظت کرے۔ پہلی مرتبہ ویکھ لیا، جان بوجھ کے نہیں ویکھیا، اچانک نظر پہ گئی ہے، فرمایا پہلی نظر معاف ہے۔ اور ساری جماعت ایک خطیب عالم دین فوت ہو گئے ہیں، مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، بڑے زبردست خطیب سن۔ وہ فرماتے نے کہ کئی بندیاں دے دل مریض ہوندے نے عورتاں دے بارے، عورت اوت چلدی نظر آندی ہے تے او دے اوتے ٹیکٹی لا لیندا ہے۔ ساڈے معاشرے چ یہ حال ہے، جیوں ویکھدا وہ عورت کول آ جاندی، پھر بھی ویکھی ہوندا، وہ لنگ جاندی ہے اور دوسرے کونے تے چلی جاندی ہے تے پھر بھی او دے ول ویکھی ہوندا۔ فرمایا کئی بندے پوچھدے مولوی صاحب پہلی نظر کنی کو دیر تک معاف ہے؟ اچانک نظر پہ گئی تے اللہ نے معاف کیتی ہے نا، تے پہلی نظر کنی کو دیر تک معاف ہے؟ فرماتے میں کہ جنی دیر تک تیری دھون نہ ٹوٹ جاوے تے جنی دیر تک تیری جان نہ نکل جاوے۔ یہ اچانک اللہ پاک نے معاف کیتی ہے، جان بوجھ کے معاف نہیں کیتی۔ اس واسطے پردے دا حکم پہلو مرداں نوں، بعد اندر عورتاں نوں۔ اور ذرا آخری بات بیان کر کے بات ختم کریے۔ اللہ پاک دی ذات نے قرآن مجید دے اس مقام تے ایتھے بھی اللہ پاک دی ذات نے ایک لسٹ بیان کی ہے، انہاں دے اندر محرم بھی نے اور کچھ نامحرم رشتے بھی نے جنہاں تو پردہ کرن تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے غیر محرم نے، لیکن انہاں تو بغیر پردے تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ فرمایا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ فرمایا جی مرداں نوں حکم ہے کہ باہر نکلن لگے اپنی نظراں نیویاں رکھنیاں نے، فرمایا اسی طرح عورتاں نوں بھی حکم ہے باہر نکلن لگے با پردہ ہو کے گلی بازار دے وچ گھر نہیں ٹرنا، بلکہ دیوار دے نال ایک سائڈ تے ہو کے ٹرنا ہے اور نظراں نیویاں رکھنیاں نے، اپنی عزت تے جسم تے شرمگاہ دی حفاظت کرنیاں نے۔ فرمایا الا ما ظہر منها، مگر تواڈے جسم دے اندروں جڑے اعضاء نمایاں ہو رہے نے انہاں دا پردہ لازمی نہیں، جس طرح میں پہلو عرض کر چکیا ہاں، انہاں تو مراد ہاتھ نے، پیر نے اور چہرہ وے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اللہ پاک نے فرمایا عورتاں نوں چاہیے وے، میرے محبوب پیغمبر دیاں کلمہ گو امتی عورتاں نوں چاہیے وے کہ جس وقت گھراں دے اندروں نکلدیاں نے با پردہ ہو کے بڑیاں چادراں اوڑھ کے مکمل طور پہ اپنے جسم نوں ڈھانپ کے باہر نکلن۔ اور فرمایا میرے محبوب دی امت دی عورتوں کچھ ایسے رشتے نے، فرمایا اگر انہاں تو پردہ نہ کرو تے تسی گناہگار نہیں جے۔ فرمایا الا لبعولتہن، اپنے شوہر تو پردہ نہ کرو، او آبائی بعولتہن، اپنے سسر تو پردہ نہ کرو۔ فرمایا او ابنائی بعولتہن، اپنے شوہر دے بیٹیاں کو پردہ نہ کرو تے تسی گناہگار نہیں جے۔ اے شوہر دے بیٹے تو مراد کیڑے بیٹے نے؟ جس طرح اگے مسئلہ بیان کیتا ہے کہ ایک او عورت ہے جڑے پہلے شوہر دی بیٹی لے کے آئی ہے، اے ہن او شوہر ہے جڑا پہلی بیوی دے بیٹے لے کے آیا۔ فرمایا مترے بیٹے، ستیلے بیٹے جڑے نے انہاں تو عورت بے پردہ با پردہ نہ ہوئے، اگر پردہ اختیار نہیں کرتی تے گناہگار نہیں۔ اور اس تو بعد بھتیجے، بھانجے، سگے بھائی، بیٹے، باپ، اور آخر تے جا کے اللہ پاک دی ذات نے فرمایا من نسائکم، عورتاں تو عورتاں پردہ نہ بھی کرن تے گزارا چل سکتا ہے۔ اور اس تو بعد فرمایا او غلام جڑے انہاں دی اپنی ملکیت ہے، اپنے خریدے ہوئے غلام نے، اللہ پاک دے پیارے حبیب نے فرمایا کہ گھراں دے اندر چکر لاؤن والے آؤندے جاندے نے، اس واسطے انہاں تو پردہ کرنا لازمی نہیں۔ اور اس تو بعد ایک او مرد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مرد کے اندر عورتوں کی خواہش اللہ کی ذات نے نہیں رکھی، نہ مرد ہے، فرمایا ایسے مرد تو بھی عورت اگر پردہ اختیار نہ کرے تو عورت گناہگار نہیں۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور فرمایا بچیاں کو بھی عورت اگر پردہ نہ کرے تو عورت گناہگار نہیں، لیکن کنہ بچیاں تو اللہ پاک دی ذات نے بات وعدے کر دی۔
فرمایا لم یظہروا علی عورات النساء، بچہ اس وقت تک جنی دیر تک عورت دے پوشیدہ مسائل نہیں جانتا. اتنے اللہ دی ذات نے عمر دی قید نہیں بیان کی تھی، بلوغت دی قید نہیں بیان کی تھی. فرمایا پاوے چھوٹا جا بچہ ہی ہے نا، جویں تے ساڈے اج کل معاشرے دے حالات نے، انٹرنیٹ کے ذریعے گند پھیلایا جا رہا ہے. اور فرمایا جس بچے نو عورتاں دے پوشیدہ مسائل دا پتہ انہاں بچیاں کو پردہ کرنا لازمی. اور اس تو بعد اللہ پاک نے فرمایا ولا یضربن بارجلہن، فرمایا میرے محبوب دی امت دیو عورتوں جس وقت اپنے گھراں چوں نکلنا جے، ایک تے زیب و زینتاں نہیں یہ کرنیاں، تے دوسرے نمبر تے پیر کھچ کھچ کے زمین تے نہیں مارنے، تاکہ تواڈے چال چلن دی تواڈے پیراں دی جڑی کھڑاک ہے ایک غیر مرداں دے کناں دے اندر نہ پوے اور انہاں دا ذہن تواڈے بارے خراب نہ ہوے. اللہ پاک نے فرمایا با پردہ ہو کے رہو، گھر دیاں چار دیواریاں دے اندر رہو. اگر باہر مجبوری دے نال نکلنا پی گیا تے با پردہ ہو کے نکلو، گلی بازار کی ایک سائڈ تے ہو کے ٹرو، نظراں نیویاں کر کے چلو. اور اس تو بعد ایک بالکل آخری بات اللہ پاک دی ذات نے یہ بھی سورہ نور کے اندر مسئلہ بیان کیتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. فرمایا ایمان والے لوگوں، اگر تسی کسی غیر گھر دے اندر داخل ہونا چاہتے ہو، عزیزوں قربات تے رشتہ داراں تے گئے جے، گلی محلے دے اندر ہمسایاں دے اندر گھر دے اندر، یا کسی غیر گھر دے اندر داخل ہونا پی گیا اپنے گھر تو علاوہ، اللہ پاک نے فرمایا جس وقت تک اندروں اجازت نہ آوے اس وقت تک گھر دے اندر داخل ہونا نہیں. یہ بھی بے پردگی دے اسباب نے کہ منہ چک کے انجی کئی بندے اندر ٹر پے نے. کیوں جی؟ منہ چک کے انجی ٹر پے نے اندر کہ اپنا ہی گھر ہے جی، اسی انہاں دے گوانڈی نہیں، اسی پنڈ دے اندر نہیں رہندے. یا کئی مولوی صاحب نے، کئی پیر صاحب نے، میں انہاں دا پیر لگنا، میں انہاں دا پیر لگنا، میں اس واسطے میرے کو پردہ کر ہے. اس واسطے فرمایا اپنے گھر تو علاوہ کسی بھی غیر گھر کے اندر داخل ہونا ہے تے جس وقت تک اجازت نہیں ملنی اس وقت گھر کے اندر داخل ہونا نہیں. تے دروازے دے کھڑکان دے بھی جڑے طریقہ کار تے اللہ محبوب نے ادب بیان کیتا ہے نا، وہ بھی سن لو. دروازہ لا کے نہیں رکھنا چاہیے. کئی بندے ہوندے نے نیری تے بوا کھڑکاندے نے، بوا پٹ کے رکھ دیندے نے، وہ بوئے دی تس کڈدے نے. اس طرح دروازہ نہیں کھڑکانا. دروازے تے ہلکی دستک دینی ہے تے 3 مرتبہ وقفے وقفے جناب. اگر 3 مرتبہ دے اندر اندروں آواز نہیں آئی، جواب نہیں آیا، اجازت نہیں ملی تو واپس چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دور کا ایک واقعہ ہے، واقعہ لمبا ہے. 3 مرتبہ دستک دیتی، آواز نہیں آئی، واپس چلے گئے. مختصر شارٹ کٹ بات ہے. تے 3 مرتبہ دروازے تے دستک دینی ہے، ہلکی، دروازہ پٹنا نہیں. پاوے دروازہ ہے، پاوے بیل لے تے پاوے موبائل فون. یہ بھی نال یاد رکھ لو. کئی بندے موبائل تے بھی کام چک کے رکھتے ہیں، بیل تے بیل دئی آؤندے، پاوے اگلا بندہ واش روم چ بیٹھا ہوئے. کیوں جی؟ اگلا بندہ واش روم چ بیٹھا ہوئے، وہ فون کٹی آਉਂدا، وہ کری آਉਂدا. کوشش کرنی چاہیے کہ فون کٹ دے نا اگلا بندہ. یہ آداب دیاں باتاں میں سنا رہا تمہیں. فون کٹ دے تے یہ مطلب ہوتا اگلا بندہ مصروف ہے، 5 منٹ ٹھہر کے 10 منٹ ٹھہر کے کر لو، کہڑا کتنے نشا چلا ہے. اس واسطے بیل دے اتنے، فون دے اتنے تے دروازے دے اتنے ہاتھ نہیں رکھ لینا چاہیے. 3 مرتبہ دستک دیو، اگر آواز آ گئی ہے، اجازت مل گئی ہے تو داخل ہو جاؤ، اگر اجازت نہیں ملی تو واپس مڑ جاؤ. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اگر گھر کے اندر بندہ موجود ہے تو کہہ دینا میں تینوں ملنا نہیں چاہتا تے واپس مڑ جانا چاہیے، ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. یہ قرآن مجید کا مسئلہ ہے. فرمایا دروازے تے دستک دیو، گھر بیٹھے بندے نے چاہیے سچ بولے، ہے میں گھر ہی ہاں پر میں مل نہیں سکتا. یہ نہ ہوئے اپنے بچیاں کو کہے کہ ابو کہتے ہیں میں گھر نہیں. ہاں جی، اس طرح کا معاملہ نہیں کہنا. کہنا کہ یہ کہ ہے میں گھر ہی ہاں لیکن میرے کو ملن کا وقت نہیں ہے، میں مصروف ہاں بعد کے اندر. تو اس واسطے فرمایا ایسے معاملے کے اندر بھی ناراضگی کا اظہار
نہیں کرنا، واپس مڑ جانا چاہیے، بعد دے اندر ملاقات کر لینی۔ یہ سی غیر گھر دے اندر داخل ہونے دے مسائل۔ اپنے گھر دے اندر کیویں داخل ہونا ہے؟ اپنے گھر دے اندر بھی بالکل آخری بات دستک دینی ہے تے کھنگورا مار کے اندر جانا چاہیے۔ پاویں اپنی ماواں بہناں بیٹیاں بہو نے کم از کم کھنگورا مارنا چاہیے، دروازے تے دستک دے کے آواز دے کے پھر اندر جانا چاہیے۔ اپنے گھر دیاں عورتاں ہی ہو سکتا ہے سروں ننگیاں بیٹھیاں ہون، کسی حالت دے اندر بیٹھی ہو سکتی ہے، اس واسطے اپنے گھراں دے اندر بھی داخل ہونا ہے تے کم از کم اطلاع دینی ہے، دروازے تے دستک دینی ہے، اگر دروازہ کھلا ہے تو کھنگورا مار کے اندر جانا چاہیے۔ اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اگر زندگی رہی، اللہ نے توفیق بخشی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات کے حوالے سے گفتگو ہوئے گی۔